السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد النور وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان عظمة حبيبه النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعظم معلوماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف، ثنا، ستائش یہ سارے عالمین کا رحمت ہے، سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا پروردگار ہے. درود السلام ذات مقدس نبی مکرم ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، سارے انبیاء و مرسلین کے سردار. آج انشاءاللہ تعالی میلاد نامہ کا باب الاول کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آ چکا ہے. سورۃ المائدہ پہلا باب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو تو فیض ہونے تک کے بیان میں ہے. پہلے باب میں تقریباً 7 فصلیں ہیں، اور جن میں سے انشاءاللہ تعالی پہلے فصل میں سے آپ کے سامنے آج کچھ رکھیں گے. تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کے بیان میں وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. اس سے پہلے اس آیت کے جو معنی بیان ہوئے ہیں، اسے صاف اور صریح معنی جو بے وقت جمتے ہو اور بے طویل بنتے ہوں وہ اور ہی ہے. اگر سچ پوچھے تو اس آیت کے اصلی معنی وہی ہے. یہ ہے کہ وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو خاص کر انسان کو ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں: اول ما خلق اللہ نور. سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا. نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ آسمان، نہ زمین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا. پھر اس نور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نور مبارک نے کہا: الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بندہ کی تعریف کیا ہے اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ نور مبارک نے کہا: بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے.
وہ میں ہوں، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم چاہو میں مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح چاہا بولا، واسطہ اس نور کو تعلیم فرمایا، اس لیے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ سورۃ النساء پارے 5 رکوع 18 رکوع 17۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس خلوت میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا، ایک زمانہ دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا الہی عبادت کی کیفیت بتائیے اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزہ اس کا نام رکھا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینے خانہ کے اوپر عرش کو پیدا کیا اور اس آئینے خانہ کو مثل منزل کے عرش پر لگا دیا، عرش پر لڑکا دیا۔ عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس قنزیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینے خانہ میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتے رہا، پھر 2000 برس تک رحمان اور اس قدر مدت تک رحیم کہتے رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہیں، ہر نام کو 2000 برس ذکر کرتا رہا۔ اس اثناء میں جب اس میں قہار پر پہنچا اور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اسم کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتا ہے۔ نور مبارک پر اس اسم قہار کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، قطرات نور ٹپکنے لگے اور ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ارواح کو پیدا کیا۔ ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قنزیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے قنزیلوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا۔ یہ سب پیغمبروں کے ارواح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تسبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔ جب نور مبارک اسم عدل پر پہنچا، اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ یہ اسم فضل عظیم اور کثرت نعمت کو چاہتا ہے۔ اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارواح کو پیدا کیا۔ مسلمانوں، تم کسی پاک روح کے قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو۔ مسلمانوں، تمہارا اصل مدعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں۔ تم ڈالیاں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہے، وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو۔ اگر ڈالیاں
درخت کے خلاف کرے تو درخت کا کیا بگڑتا ہے، خود سوکھ جائیں گے۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے تم خود پچھتاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا کیا نقصان ہے؟ درخت کا یہ خاص ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہتی ہے، خود کھیرے میں کا صدمہ سہ لیتی ہے مگر ڈالیوں کو بچاتی رہتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا، روشنی پھیلنے لگی، پر وہ پروانے آ کر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو کھینچتا ہے مگر وہ پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے ہی دوزخ کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو اور میں تمہاری گمریں پکڑ کر تمہاری کمریں پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو۔ صحابو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدائے تعالی سے امید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے تنزیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس مذکورہ مضمون سے پہلے نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آ رہا تھا، اب وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے نور مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اگر کسی کو یہ شک ہوا کہ آپ تو سب سے آخر پیدا ہوئے، آپ سے سب چیزیں کیسی بنی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجئے جس سے معلوم ہوگا کہ سب چیزیں آپ ہی سے بنے، کہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ غور کیجئے کہ پہلے گٹلی زمین میں بوٹ دے، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، ڈالیاں بنتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر پھول آتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں گٹلی بنتی ہے۔ شروع میں گٹلی ہی تھی اور آخر میں بھی گٹلی، حقیقتاً جو کچھ بنا سب کچھ گٹلی سے بنا، ظاہراً سب سے آخر گٹلی بنی جو تمام جھاڑ کا خلاصہ ہے۔ ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا، سب عالم کے آخر میں خلاصہ موجود ذات ہو کر آپ ہی سے بنے۔ یعنی اس قدر آپ کا قرب الہی حاصل ہے کہ دوسرے کسی پیغمبر کو یہ قرب حاصل نہیں ہے، اس لیے سب پیغمبر جلدی آگے، آپ دیر میں تشریف لائے۔ اب یہاں پر فصل 1 کا اختتام ہوا، انشاءاللہ تعالی آگے فصل 2 کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ